بت پرستی کا رواج۔ جب تک حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست جسمان زندہ رہے اسی بت کی پرستش کرتے رہے، لیکن عام طور سے بت پرستی کی رسم و رواج نہیں تھا۔ جسمان کے انتقال کے بعد جب ان کا اثاثہ وارثوں نے تقسیم کیا تو اس میں ایک بت بھی پسماندگان کو ملا۔ ہر شخص پتھر کی یہ شبیہ دیکھ کر حیرت میں رہ گیا، مگر کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ عین اسی وقت پر جب کہ وہ سب لوگ اس شبیہ کے متعلق اپنی اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے، میں ایک مقدس صورت میں اس گروہ کے پاس گیا اور بزرگانہ انداز میں ایک نہایت ہی بلیغ اور نتیجہ خیز تقریر کے بعد بت پرستی کے مستقبل کو نہایت شاندار بنا دیا۔ میں نے کہا کہ یہ بت دراصل حضرت ادریس علیہ السلام کی ملکیت ہے اور اس میں بہت بڑا راز ہے۔ میں اس کے متعلق سب کچھ اس لیے جانتا ہوں کہ ادریس علیہ السلام میرے بہت گہرے دوست تھے اور ان کے تمام راز ہائے پیغمبری سے میں واقف ہوں۔ دراصل ان کی کامیابی کا راز ہی یہ بت ہے۔ وہ اس کی عبادت کرتے تھے اور جو کچھ چاہتے تھے اس بت کے ذریعے کرا لیتے تھے۔ یہ بت ان کی ریاضت سے بہت خوش تھا اور ان کا ہر کام پورا کر دیا کرتا تھا۔ چونکہ ادریس علیہ السلام کو ذاتی وجاہت اور عظمت محض اسی بت کے ذریعے میسر آئی تھی، اس واسطے انہوں نے یہ بات اپنی قوم سے چھپائے رکھی، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر قوم پر یہ راز فاش ہو گیا تو پھر ہر گھر میں اسی قسم کا بت تیار ہو جائے گا اور لوگ میرے محتاج نہ رہیں گے، جو کچھ چاہیں گے گھر بیٹھے اس بت سے کرا لیا کریں گے۔ اس واسطے انہوں نے پوری احتیاط کے ساتھ اس کی عبادت کی اور قوم کی نظروں سے اوجھل رکھا۔ اب اتفاقیہ انہیں آسمان پر جانا پڑا تو وہ اپنے رازدار دوست جسمان کو یہ بت دے گئے تھے اور ہدایت کر گئے تھے کہ کسی کو اس بھید کا پتہ نہ چلے، مگر افسوس ہے کہ جسمان کی موت نے یہ راز فاش کر دیا، ورنہ سوائے ہم تینوں آدمیوں کے اور کسی کو اس اہم راز کی خبر نہ تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ادریس علیہ السلام کی اجازت لیے بغیر آپ بھائیوں سے یہ بات بیان کر دی۔ دراصل اگر مجھے اس بت کی توہین اور تحقیر کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اب بھی اسے راز ہی رکھتا، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا کہ آپ لوگ لا علمی میں اس بت کو پتھر کی بیکار مورت سمجھ کر پھینک دیں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کون جان سکتا ہے کہ یہ مقدس بت ہماری قوم پر کیسی تباہی بھیج دیتا، کیونکہ کوئی معبود اپنی توہین اور تذلیل گوارا نہیں کر سکتا۔ دراصل ہم لوگ اندھے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، ورنہ نیک لوگوں کی مقدس مورتیاں ہمارے لیے سب کچھ بن سکتی ہیں۔ اب آپ لوگ غور کیجئے کہ بظاہر اس بت کی صورت حضرت ادریس علیہ السلام کی سی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری دین اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جس سے خوش ہو جائے بس اسے نہال کر دیتا ہے اور جس سے خفا ہو جائے اسے کسی گھر کا نہیں چھوڑتا۔ ادریس علیہ السلام ہی کو دیکھو، وہ کتنی باعزت زندگی بسر کرتے تھے۔ خیر اب راز فاش ہو چکا ہے، یہ خاص چیز کسی کی ملکیت نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے باقی باتیں بھی بتا دینی چاہیے۔ امید ہے ہم سب ان سے معقول فائدہ اٹھا سکیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اگر ہم لوگ اسی قسم کے بت اپنے اپنے گھروں میں رکھیں اور ان کی عبادت کر کے انہیں خوش کرتے رہیں تو ہم سب بغیر کسی امداد کے خوش و خرم رہ سکتے ہیں۔ ہماری ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ یہ بت ہماری ہر طرح امداد کریں گے اور ہم سب بغیر کسی امداد کے من مانی ترقیاں کر لیں گے۔ میری تقریر نے وہی اثر کیا جس کی مجھے توقع تھی۔ پھر انہوں نے عہد کیا کہ اپنے ہاں ایسی ہی شبیہ رکھیں گے اور کسی کے محتاج رہنا پسند نہ کریں گے۔ ان واقعات کے تھوڑے ہی عرصے بعد ایک بت تھا، روزانہ اسی کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمان میں 5 ایسی مقدس ہستیاں بھی تھیں جن کی زاہدانہ زندگی دوسروں کے لیے مثال بن رہی تھی۔ چنانچہ دستور کے مطابق جب ان میں سے کوئی مرتا تھا تو اسی کے نام پر ایک بت تیار ہو جاتا تھا اور اس بت کا نام بھی وہی رکھ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں رفتہ رفتہ یہی 5 بت زیادہ مقبول ہوئے جن کے نام وز، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ انہی 5 بتوں پر اس زمانہ کی مفاز ساز شریعت قائم تھی۔ قوم کے بچے بچے کا انہی 5 خداؤں پر ایمان تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا اور تمام دنیا غرق ہو گئی تو یہ سب بت بھی ختم ہو گئے۔
لیکن طوفان کے بعد جب دنیا اثر نو مرتب ہوئی تو خدا نے اپنا کام کیا اور نیاز مند نے سب سے پہلے 5 بت مہیا کر کے انہی ناموں سے مشہور کر دیا اور ہر بت کے ساتھ ایک خود ساختہ مقدس تاریخ بھی منسوب کر دی۔ چنانچہ اس طرح بت پرستی بدستور قائم رہی۔ اگر طوفان نوح کے بعد میں غفلت برتتا تو یقیناً بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا تھا، مگر وہ تو وقت پر سوجھ گئی اور میں نے اپنے شاندار کارنامے کو بے نام و نشان ہونے سے بچا لیا۔ طوفان کے بعد اتفاق سے 5 قبیلوں کو زیادہ عروج حاصل ہوا۔ چنانچہ میں نے حالات پر غور کرنے کے بعد قبیلہ بنی کلب کو وصیت سونپی اور بت کو اور یعوق بت کا قبیلہ کے حوالے کیا اور نصر کو قبیلہ حمیر کے حصہ میں دے دیا اور اس طرح بت پرستی کی ایک مضبوط بنیاد رکھ دی، جس پر آج تک کفر و الحاد کے بڑے بڑے محل تیار ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ میری زندگی کے کارنامے۔ اگر میں اپنی زندگی کی ابتدا سے آج تک کے کارنامے اختصار کے ساتھ بیان بھی کروں تو لاکھوں برسوں کا زمانہ ہو جائے، اور اگر لکھنے بیٹھوں تو قیامت تک لکھتا ہی رہوں، اور اگر کوئی ان سب کو ایک جگہ چھاپنے کا ارادہ کرے تو اس کتاب کی لاگت کا اندازہ اس دولت سے کہیں زیادہ ہو جائے جو آج دنیا والوں کے قبضہ میں ہے۔ اس واسطے میں اس طوالت کو چھوڑ کر صرف اہم واقعات کو بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں، ورنہ وہ سب مل کر بھی کروڑوں صفحوں کی کتاب بن جائے گی۔ اس واسطے امید ہے کہ پڑھنے والے مجھے اس اختصار کے لیے معذور سمجھ کر معاف کر دیں گے۔ البتہ اگر کوئی مائی کا لال ایسا ہو جو میری لکھی ہوئی پوری کتاب کو شائع کرنے کا انتظام کر دے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ فی الحال چند واقعات اختصار کے ساتھ پیش کیے دیتا ہوں۔ طوفان نوح۔ سب سے پہلے تو میں اس غلط فہمی کو دور کرتا ہوں جو بعض لوگوں کو طوفان نوح کا سلسلہ میں میرے متعلق پیدا ہو گئی۔ اس کا مجھے اعتراف ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں میرا مشن ضرورت سے زیادہ کامیاب ہو گیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت پر میرے قواعد غالب آ گئے تھے، اور اس کا بھی مجھے اعتراف ہے کہ طوفان آیا ہی اس لیے کہ میرا مشن بہت ترقی کر گیا تھا اور لوگ خدا کے مذہب کو چھوڑ کر میرے مشن کی طرف زیادہ رجوع ہو گئے تھے۔ اس سلسلہ میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب سوائے کشتی نوح کے سب کچھ غرق کر دیا گیا تھا تو شیطان کیسے بچ گیا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ فنا ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن اعتراض کرنے والوں کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ وعدہ اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یوم الوقت المعلوم تک مجھے فنا نہ کیا جائے گا، اس واسطے کوئی نہ کوئی سبیل میرے بچانے کی ضرور کی ہوگی۔ رہا یہ اعتراض کہ کشتی نوح کے علاوہ سب کچھ غارت کر دیا گیا تھا اور کشتی میں جو کچھ محفوظ رکھا گیا وہ اللہ اور ان کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا۔ میں مانتا ہوں کہ کوئی پیغمبر مجھے زندہ رکھنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک خاص واقعہ جو میرے محفوظ رکھنے کا باعث ہوا اسے سننے کے بعد امید ہے کہ معترضین اپنا اعتراف میں تبدیل کر لیں گے۔ بات یہ تھی کہ جب طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تو حضرت نوح نے بحکم خداوندی ایک کشتی تیار کی اور اس پر خدا کی بنائی ہوئی تمام چیزیں رکھ لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا دراز گوش گدھا بہت عزیز تھا، وہ اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ نوح علیہ السلام اس دراز گوش کو غرقاب نہ ہونے دیں گے اور کسی نہ کسی طرح ضرور اسے بھی کشتی میں سوار کر لیں گے۔ اس واسطے میں نے بھی اپنے لیے ایک خاص ترکیب ڈھونڈ لی، کیونکہ بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کی اجازت کے بغیر کوئی سوار نہ ہو سکتا تھا، یا جسے وہ حکم دیتے تھے وہ سوار ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے
کہ مجھے وہ کیسے اجازت دیتے۔ اس واسطے جب آخر میں ان کا دراز گوشت کشتی پر چڑھنے لگا تو میں نے چپکے سے جا کر اس کی پچھلی ٹانگیں پکڑ لیں۔ وہ بیچارہ اگلی دونوں ٹانگیں کشتی پر رکھ چکا تھا۔ اب دیکھنے والے صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ دراز گوشت بار بار کشتی پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی پچھلی ٹانگیں نہیں اٹھتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اول تو اسے بہت للکارا، بہت ناراض ہوئے، بار بار اسے کہتے تھے کہ چڑھ کیوں نہیں آتا، مگر بیچارہ دراز گوشت کیا جواب دے سکتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے جھنجھلا کر کہا، ادخل دان کان معک شیطان، جس کا مطلب تھا کہ اگر تیرے ساتھ شیطان بھی ہو تو پرواہ نہ کر، کشتی میں بیٹھ جا۔ یہ فکرہ سنتے ہی دراز گوشت نے ایک جست کی اور کشتی میں سوار ہو گیا، کیونکہ اب کی مرتبہ میں نے اسے ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ ڈھیلا چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے نادانستہ طور پر مجھے بھی کشتی میں سوار ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ نامعلوم طور پر میں کشتی میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب کشتی کے روانہ ہونے کا وقت آیا اور نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کا جائزہ لیا تو نیاز مند بھی ایک گوشہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ فرمانے لگے، تو یہاں کیوں آیا جب اس کشتی میں میری اجازت کے بغیر کوئی سوار ہی نہیں ہو سکتا؟ میں نے نہایت لاپرواہی کا چہرہ بنا کر عرض کی، جناب والا، آپ پیغمبر ہیں، جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کیجیے، یہ نیاز مند آپ کی اجازت سے حاضر ہوا ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اور بھی غصہ آیا۔ فرمانے لگے، میں نے تجھے کب اجازت دی؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ادخل دان کان معک شیطان، کیوں یاد آ گئے آپ کو بھی؟ اب فرمائیے، میں آپ کی اجازت سے آیا ہوں یا نہیں؟ اجی حضرت، یہ نیاز مند تو آپ جیسے بزرگوں کا ضرورت سے زیادہ احترام کرتا ہے۔ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو میری کیا مجال تھی کہ آپ کی کشتی میں سوار ہو جاتا؟ آپ نے اپنے دراز گوشت سے کہا تھا کہ کشتی میں داخل ہو جا، خواہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ میں مانتا ہوں کہ آپ نے فکرہ غصہ میں ادا کیا تھا، لیکن جناب مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو حکم غصہ میں دیا جائے کیا وہ حکم قابل عمل نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ میں نے یا آپ کے دراز گوشت نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں اس کے پچھلے پیر پکڑے ہوئے تھا۔ جب آپ کا یہ حکم سنا تو اس کے ساتھ میں بھی کشتی میں سوار ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو میری تقریر سے غصہ آیا۔ فرمانے لگے، نکل یہاں سے مردود۔ میں نے ذرا مسکرا کر کہا، جناب اب یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، اب تو آپ مجھے یہیں بیٹھا رہنے دیجیے۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام نہ مانے اور مجھے زبردستی کشتی سے اتارنے لگے کہ فوراً ہی وحی نازل ہوئی، اے نوح علیہ السلام، اس کو کشتی سے نہ نکالو، کیونکہ اس معاملہ میں ہماری بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام دم بخود رہ گئے اور کشتی ہم سب کو لیے ہوئے پانی پر تیرنے لگی۔ اس طرح بہت دن بیت گئے۔ اللہ میاں مجھے معاف کرنا چاہتے تھے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے ابلیس، تو کتنا بے وقوف ہے، اپنے ہاتھوں تباہ ہو کر بھی تجھے عقل نہیں آئی۔ کم بخت، اگر تو چاہتا ہے تو آج بڑے درجوں پر ہوتا، بھلا تجھے اپنے پروردگار کی نافرمانی سے کیا ملا؟ میں نے کہا، جناب جو کچھ ہو چکا ہے اس کا تذکرہ ہی بیکار ہے، البتہ اگر کوئی صورت ہو کہ میں دوبارہ پھر وہی عظمت حاصل کر سکوں تو وہ بتائیے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگ اور آئندہ کے لیے توبہ کر، کیا عجب وہ اپنی کریمی کے صدقے میں تیری خطائیں معاف کر دے۔ میں نے جواب دیا، اے نوح، میں جانتا ہوں کہ میری توبہ بارگاہ خداوندی سے ٹھکرا دی جائے گی، کیونکہ میں نے گناہوں کی انتہا کر دی ہے۔ ہاں، ایک صورت سے مجھے معافی مل سکتی ہے، اگر آپ میری سفارش کرتے ہیں تو عجب نہیں پروردگار میرے گناہ معاف کر دیں۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نے کہا، اچھا میں بھی تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ میری سفارش کی۔ حکم ہوا کہ اے نوح، تمہاری کشتی میں آدم کا تابوت رکھا ہے، اگر ابلیس تلافی کے لیے اب بھی اس تابوت کا سجدہ کر لے تو ہم اس کا پہلا گناہ معاف کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس وحی سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے ذکر کیا۔
کہ اگر تو اس تابوت کو سجدہ کرے تو پروردگار تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ میں نے یہ سن کر جواب دیا، اے نوح علیہ السلام، تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو؟ جس نے زندہ آدم علیہ السلام کو، جو اللہ کا خلیفہ اور مقرب تھا، جب اس وقت سجدہ نہیں کیا تو آج اس خاک کے ڈھیر کو کیا سجدہ کرے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بہتیرا سمجھایا، مگر میں نے ایک نہ مانی اور مانتا بھی کیسے؟ ذرا آپ ہی فیصلہ کیجیے۔ جو شخص آدم کی زندگی اور ان کے تقرب کو دیکھ کر بھی سجدہ کرنے کا روادار نہ ہوا، وہ ایک بے جان خاک کے ڈھیر کے سامنے کیوں کر جھک سکتا ہے؟ چنانچہ میرا جواب سن کر حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، اور میں نے بھی اس بحث کو طول دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ مگر اس واقعہ سے آپ نے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ اللہ میاں مجھے معاف کرنا چاہتے تھے۔ میرے مشہور کارناموں کی تفصیل۔ یہ پہلے لکھ چکا ہوں کہ اگر اپنی زندگی کے تمام واقعات کو تفصیل کے ساتھ لکھوں تو دفتر کا دفتر بن جائے گا اور پھر اس کا شائع ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ اس واسطے اپنی زندگی کی ابتدا سے آج تک کے مشہور کارناموں کی مختصر فہرست لکھ دینا ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ امید ہے کہ اسی سے بہت کچھ نتیجہ اخذ کر لیا جائے گا۔ یہ تو بتا چکا ہوں کہ جنت سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام وغیرہ کو خارج کرانے میں میرا ہاتھ تھا۔ یہ بھی لکھ چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو ان کے سگے بھائی سے قتل کرا دیا، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی امت کو بت پرستی سکھانے اور ان سے پہلے قابیل کے زمانہ میں آتش پرستی کی ایجاد کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ نوح علیہ السلام کو خوب ستائیں، اور اس کا انجام نوح علیہ السلام کی پریشانی اور تمام عالم کی غرقابی ہوا۔ قوم عاد و سمود کو حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی بد دعا کے پردے میں غارت کرایا۔ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بھڑکا کر انہیں آگ میں زندہ ڈالنے کا مشورہ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت کو خلاف فطرت افعال میں پھنسا کر تباہی کے غار میں پہنچا دیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے دل میں وسوسہ قتل ڈالا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو آپس میں متفق کر کے یوسف علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور انہیں ایذا دلوائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو امتحان خداوندی کے سلسلے میں خوب رسوا کیا۔ فرعون کو مجبور کر کے خدائی کا دعویٰ کرایا اور اسے ابھارا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرے، اور اس کے بعد فرعون کو فوجوں سمیت دریا میں غرق کرایا۔ ہارون علیہ السلام کے زمانے میں سامری کی معرفت گوسالہ پرستی کرائی، اور یہ دیکھ دیکھ کر ہارون علیہ السلام کلستے رہے۔ شداد سے خدائی کا دعویٰ کرا کے ایک جنت بنوائی اور پھر مایوس کرا کے جہنم واصل کرایا۔ قارون کو دولت کی محبت میں پھنسا کر تباہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کا چکمہ دے کر فتنہ جنہ میں پھنسایا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے حوالے کیا۔ زکریا علیہ السلام کو مریم سے زنا کا الزام لگا کر آرا سے 2 ٹکڑے کروائے۔ یحییٰ علیہ السلام کو ایک گناہ گار عورت کے معاملہ میں بے گناہ قتل کرایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ہاتھوں سخت ایذا پہنچائی، ان پر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں اور مجبور کر کے آسمان پر بھیجایا تاکہ ہدایت خلق سے باز رہ سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش مکہ کو ابھارا اور آخر کار انہیں ہجرت کرنا پڑی۔ خلفائے راشدین کو شربت شہادت کا مزہ چکھوایا۔ یزید کو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر کے اپنے جی کی پیاس بجھائی۔ اس کے علاوہ ہزارہا مقتدر بادشاہوں کے ہاتھوں لاکھوں کروڑوں بندگان خدا کا خون بہایا۔ بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو گناہ کی طرف مائل کر کے ان کی ریاستیں ختم کرائیں۔ مسلمان بادشاہوں سے مسلمان پیغمبروں کے خلاف اور مسلمانوں سے ہندو اتاروں کے خلاف زہر اگلوائے اور کشت و خون کرایا۔ کبھی تعصب کا بھوت بن کر غیر مسلموں میں پہنچا تو کبھی اسلام خطرے میں ہے کہ مجسم صورت بنا کر مسلمانوں کے تصور میں جا سمایا اور اپنا مطلب حاصل کیا۔ کسی کے دماغ میں دعوی پیغمبری کا خبث پیدا کیا تو کسی کے خیال میں مہدی آخر الزماں کی اسکیم لے کر پہنچا۔ غرض کہاں تک عرض کروں کہ میں اور میری ذریات جس خلوص کے ساتھ اپنا مشن چلا رہے ہیں،
اگر اس کا عشر عشیر بھی انسان کے قبضہ میں پہنچ جاتا تو پارس ہو جاتا۔ مسلمانوں کے 72 فرقے اور ان کی تفصیل۔ شیعہ، سنی، وہابی، غیر وہابی، مقلد، غیر مقلد کا جھگڑا بھی نیاز مند کے مقدس ہاتھوں سے تیار ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان سب ایک تھے، ان کا مذہب، اعتقاد سب کچھ یکساں تھا، کسی کے عقیدے میں کوئی فرق نہ تھا۔ لیکن جب ماں بدولت نے اس طرف توجہ فرمائی تو بہت سے مسلمان جو کبھی اہل سنت والجماعت کہلاتے تھے ادھر ادھر بھٹکا دیے۔ شیعہ سنی کی تفریق اور ان کے معقول اسباب ذہن نشین کرائے، وہابی اور غیر وہابی کی بحث کو مضبوط بنایا، اور جب اس پر بھی میرے دل کی پیاس نہ بجھی تو بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو جمع کر کے مختلف قسم کے نئے عقیدے ایجاد کیے اور انہیں شہرت دی۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت میں سے کھینچ کر لوگوں کو اپنے مشن کی طرف بلایا، اور جب کافی تعداد میں ہو گئے تو ان کو بھی 6 فرقوں میں تقسیم کر دیا تاکہ یکجہتی اور اتفاق سے میرے مشن کو ٹھیس نہ پہنچ سکے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ یہ تقسیم بھی زیادہ کارگر نہیں رہی، تو میں نے انہی 6 فرقوں کو 72 فرقوں میں تبدیل کر دیا۔ پہلے تو صرف ایک فرقہ تھا، یعنی اہل سنت والجماعت، گو اس میں بھی شیعہ، سنی اور وہابی وغیرہ، قادیانی، غیر قادیانی کی بحث چھڑ گئی۔ لیکن میں نے سوچا ان لوگوں کو اپنی جگہ لڑنے دو اور ان کے علاوہ ایک نئی جماعت کھڑی کر لو، ممکن ہے کسی وقت مسلمان سر ابھاریں تو یہ 72 فرقے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ حسب ذیل عقائد اور بھی ہیں جن کو عام طور پر قصداً شہرت نہیں دی گئی: فرقہ جبریہ، فرقہ قدریہ، فرقہ جہیہ، فرقہ مرجیہ، فرقہ خارجیہ، فرقہ رازیہ، اور ان 6 فرقوں کو بھی 72 فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ چنانچہ ہر فرقہ کے 12 ٹکڑے ہوئے، جن کی تفصیل یہ ہے: فرقہ جبریہ اور اس کی 12 شاخیں۔ فرقہ جبریہ شروع میں ایک ہی تھا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کے 12 ٹکڑے ہو گئے، جن کے الگ الگ نام ہیں اور الگ الگ عقیدہ۔ مزتریہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی سب خدا کی طرف سے ہوتی ہے، بندہ کا ذاتی طور پر کچھ اختیار نہیں ہے۔ افعالیہ، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بندہ فاعل ضرور ہے، لیکن اس میں یہ طاقت نہیں کہ کچھ کر سکے۔ مائیہ، ان کا ایمان یہ ہے کہ خدا کی طاقت دیے بغیر بندہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تارکیہ، اس عقیدہ کے لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ انسان پر سوائے ایمان کے اور کوئی چیز فرض نہیں۔ بحثیہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ بندہ اپنے مقدر کا کھاتا ہے، اس لیے کسی کو کچھ نہ دینا چاہیے۔ متمیہ، ان لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ چیز نیکی سمجھی جانی چاہیے جس سے نفس کی تسلی ہو۔ کستانیہ، ان کا خیال یہ ہے کہ عمل کی کمی یا زیادتی پر عذاب و ثواب کا دار و مدار ہے۔ حبیبہ، ان لوگوں کا اس بات پر یقین ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ فکریہ، اس عقیدہ کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عبادت الہی سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ خوفیہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ وہ دوست ہی نہیں جو اپنے دوست کو عذاب کی سختیوں سے ڈرائے۔ شیبہ، ان لوگوں کو اس بات پر یقین ہے کہ دنیا میں قسمت کوئی چیز نہیں ہے، ہر بات من جانب اللہ ہوتی ہے۔ حجتیہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات اللہ کرتا ہے، بندہ کسی حال میں بھی اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں ہے۔ فرقہ قدریہ اور اس کی 12 شاخیں، یہ فرقہ بھی شروع میں ایک ہی تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کے بھی 12 ٹکڑے ہو گئے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ احدیہ، ان لوگوں کے نزدیک فرض ہے، لیکن سنت پر عمل کرنا یا اسے اچھا سمجھنا ضروری نہیں۔ تنویہ، ان کا خیال ہے کہ بندہ خدا کے اشارہ سے نیکی کرتا ہے اور شیطان کے اشارہ پر بدی کرتا ہے۔ کیانیہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ افعال خود ہمارے پیدا کرتا ہوتے ہیں، اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں۔ شیطانیہ، ان لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، یہ قصہ فرضی ہے۔ شریکیہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ میں یہ شروع ہی سے ہو۔ وہمیہ، ان کو یہ یقین ہے کہ اس بات کا کہ ہم خواہ کوئی برا کام کریں اس کی سزا نہیں ملے گی۔ رویدیہ، ان لوگوں کا قیامت پر ایمان نہیں،
ان کا خیال ہے دنیا ہمیشہ رہے گی۔ ناقصیہ، ان کا خیال ہے کہ اگر امام وقت کوئی غلطی کرے تو اس کو امامت سے خارج کر دینا ضروری ہے۔ متبریہ، ان لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ گناہ گار خواہ کتنی ہی توبہ کرے قبول نہیں ہو سکتی۔ فاسطیہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ علم اور عبادت اور عقل کا حاصل کرنا ہر لحاظ سے انسانی فرض ہے۔ انتظامیہ، ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ خدا کی ایک صورت ہے اور اسے مجسم کہا جا سکتا ہے۔ مطلفیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ خیر اور شر کی بحث میں انسان کا پڑھنا ہی بیکار ہے کیونکہ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں۔ فرقہ جہمیہ اور اس کی 12 شاخیں، اس فرقہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان قلب کے اقرار سے مکمل ہوتا ہے۔ عذاب قبر، سوال نکیرین، حوض کوثر اور ملک الموت کے منکر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے منکر ہیں جو خدا تعالیٰ سے کوہ طور پر ہوئی۔ اب اس فرقہ میں بھی 12 ٹکڑے ہو گئے جن کی تفصیل یہ ہے۔ معطلیہ، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام نام اور اس کی تمام صفات انسان کے تخیلات کا نتیجہ ہے۔ مسترابسیہ، ان کا خیال یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا کوئی چیز نہیں، سب کچھ انسان کے تخیلات کا نتیجہ ہے۔ متراکبیہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو لامکان اور ہر جگہ نہیں مانتے بلکہ اس کی ایک قیام گاہ تسلیم کرتے ہیں۔ درویہ، یہ کہتے ہیں جو دوزخ میں جائے گا مستقل وہیں رہے گا اور مومن کسی وقت دوزخ میں نہ جائے گا۔ حرکیہ، ان کا خیال ہے کہ دوزخ میں جانے والے جل کر راکھ ہو جائیں گے اور نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ مخلوقیہ، ان کو یقین ہے کہ قرآن مجید، توریت، انجیل اور زبور وغیرہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔ عبریہ، ان کا خیال ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم ایک نہایت عقل مند اور دانا انسان تھے، رسول نہ تھے۔ فانیہ، ان کا خیال ہے کہ قیامت کے کچھ عرصہ بعد جنت اور دوزخ دونوں فنا ہو جائیں گے۔ زنادقیہ، ان کا خیال ہے کہ معراج روح کی ہوتی ہے، بدن کی نہیں، اس کے علاوہ قیامت کے بھی منکر ہیں۔ نفتیہ، یہ کہتے ہیں قرآن کریم کلام الہی نہیں ہے لیکن اس کے معنی وہی ہیں جو کلام خدا کے ہوتے ہیں۔ کبریہ، یہ گروہ صرف عذاب قبر کا منکر ہے، باقی معاملات میں فرقہ جہمیہ کے قدیمی عقائد کا پابند ہے۔ وقفیہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے انسانی کلام ہونے میں تأمل ہے، ممکن ہے یہ خدا کا کلام ہو۔ فرقہ مرجیہ اور اس کی 12 شاخیں، اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر ہمیں عذاب وغیرہ سے محض اس لیے ڈراتے ہیں کہ نظام عالم قائم رہے۔ خدا بے نیاز ہے، اسے کسی کے گناہ اور نیکی کی ضرورت نہیں۔ اس فرقے کے بھی 12 ٹکڑے ہو گئے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔ مشبیہ، یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو خدا نے اپنی صورت پر تخلیق کیا، خدا کی بھی یہی صورت ہے۔ تارکیہ، ان کا خیال ہے کہ ہم پر صرف ایمان فرض ہے اور کوئی چیز فرض نہیں۔ شیعہ، یہ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر عذاب حرام ہو گیا، جو چیز چاہے کر سکتا ہے۔ راجیہ، ان کا خیال ہے کہ بندہ اطاعت سے مقبول نہیں ہوتا اور نہ ہی گناہوں سے عاصی اور لائق عذاب ہو سکتا ہے۔ شاکیہ، ان کو اپنے ذاتی ایمان میں شک ہے کیونکہ ان کے خیال میں روح کا دوسرا نام ایمان ہے۔ نہمیہ، یہ کہتے ہیں کہ علم کا نام ایمان ہے، جو امر و نہی نہیں جانتا وہ کافر ہے اور لائق عذاب ہے۔ عملیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ عمل کا دوسرا نام ایمان ہے، اچھا عمل اچھا ایمان، برا عمل برا ایمان۔ منقوسیہ، یہ کہتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ مستثنیہ، یہ لوگ صرف اپنے عقیدہ والوں کو مومن جانتے ہیں اور باقی سب کو کافر کہتے ہیں۔ عشریہ، قیاس پر کیے ہوئے گناہ نہیں ہوتے تا وقت یہ کہ ثبوت گناہ کے لیے کوئی دلیل نہ ہو۔ بدعیہ، ان کا خیال ہے کہ بادشاہ وقت کی اطاعت ہر لحاظ سے واجب ہے، خواہ بادشاہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ خشویہ، ان کا کہنا ہے کہ واجب اور سنت اور مستحب وغیرہ سب باتیں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کے نزدیک اس میں فرق سمجھنا گمراہ ہو جانا ہے۔
فرقہ مرجیہ اور اس کی 12 شاخیں۔ اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر ہمیں عذاب وغیرہ سے محض اس لیے ڈراتے ہیں کہ نظام عالم قائم رہے، خدا بے نیاز ہے، اسے کسی کے گناہ اور نیکی کی ضرورت نہیں۔ اس فرقے کے بھی 12 ٹکڑے ہو گئے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے۔ مشبیہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو خدا نے اپنی صورت پر تخلیق کیا، خدا کی بھی یہی صورت ہے۔ تارکیہ ان کا خیال ہے کہ ہم پر صرف ایمان فرض ہے اور کوئی چیز فرض نہیں۔ شائعہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر عذاب حرام ہو گیا، جو جی چاہے کر سکتا ہے۔ راجیہ ان کا خیال ہے کہ بندہ اطاعت سے مقبول نہیں ہوتا اور نہ ہی گناہوں سے عاصی اور لائق عذاب ہو سکتا ہے۔ شاکیہ ان کو اپنے ذاتی ایمان میں شک ہے، کیونکہ ان کے خیال میں روح کا دوسرا نام ایمان ہے۔ نہمیہ یہ کہتے ہیں کہ علم کا نام ایمان ہے، جو امر و نہی نہیں جانتا وہ کافر ہے اور لائق عذاب ہے۔ عملیہ ان کا کہنا ہے کہ یہ عمل کا دوسرا نام ایمان ہے، اچھا عمل اچھا ایمان، برا عمل برا ایمان۔ منقوسیہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ مستثنیہ یہ لوگ صرف اپنے عقیدہ والوں کو مومن جانتے ہیں اور باقی سب کو کافر کہتے ہیں۔ عشریہ قیاس پر کیے ہوئے گناہ نہیں ہوتے تا وقت کے ثبوت گناہ کے لیے کوئی دلیل نہ ہو۔ بدعیہ ان کا خیال ہے کہ بادشاہ وقت کی اطاعت ہر لحاظ سے واجب ہے، خواہ بادشاہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ خشویہ ان کا کہنا یہ ہے کہ واجب، سنت اور مستحب وغیرہ سب باتیں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، اور ان کے نزدیک اس میں فرق سمجھنا گمراہ ہو جانا ہے۔ فرقہ خارجیہ اور اس کی 12 شاخیں۔ یہ فرقہ ڈبل عقیدہ رکھتا ہے، بعض باتوں میں فرقہ جبریہ سے متفق ہے اور بعض معاملات میں فرقہ مرجیہ کا ہم خیال ہے۔ بہرحال اب یہ بھی 12 حصوں میں تقسیم ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ عرض کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کسی حال میں بھی خواب میں نیکی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہی منقطع ہو گئی ہے۔ ریاضیہ ان کا ایمان ہے کہ قول صالح اور نیک اعمال اپنی نیت کے مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ لبیہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات جو مکمل ہوتے ہیں ان میں کہ خدا کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ خازنیہ یہ کہتے ہیں کہ آج تک کسی نے ایمان کو پہچانا ہی نہیں۔ خلفیہ ان کا خیال ہے کہ کفار کے مقابلے سے بھاگنا سب سے بڑا کفر ہے، خواہ وہ تعداد میں کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ قضیہ ان کے خیال میں پاکی اس وقت میسر آتی ہے جب بدن کو رگڑ رگڑ کر ملا جائے۔ معتزلیہ کہتے ہیں کہ شر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، معراج کوئی چیز نہیں، قیامت کے دن بندے خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ کنزیہ ان کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ دینا انسان پر فرض نہیں ہے، بلکہ اپنے مال کو برباد کرنا ہے۔ دیدیہ ان کا مذہب یہ ہے کہ کسی نہ دیکھی ہوئی چیز پر بغیر سوچے سمجھے ایمان لانا بیکار ہے۔ محکمیہ ان کا منشا یہ ہے کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے اختیار سے باہر ہے۔ سراحیہ یہ کہتے ہیں کہ پرانے نبیوں کے واقعات ہمارے لیے مثال نہیں بن سکتے، بلکہ ان واقعات سے انکار واجب ہے۔ اخفیہ ان کا عقیدہ ہے کہ اچھے اعمال کا بندہ کو اجر نہیں ملتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ فرقہ رازیہ اور اس کی 12 شاخیں۔ یہ فرقہ بھی بہت عروج پر تھا اور باقی فرقوں کے مقابلے میں نہایت تیزی کے ساتھ اپنے عقیدہ کی تبلیغ کر رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اس کی ترقی اور یکجہتی بھی میرے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ اس وقت دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ یہ بھی 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ علویہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی تھے اور ان کی تعلیم نبوی تعلیم کا درجہ رکھتی ہے۔ عبدیہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نبی نہیں تھے، نبوت کے شریک ضرور تھے۔ شیعہ ان کا خیال ہے کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل اور برتر نہ جانے وہ کافر ہے۔ اسحاقیہ یہ کہتے ہیں کہ ختم النبوت نہیں ہوئی، بلکہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ زیدیہ ان کا عقیدہ یہ ہے
کہ نماز کی امامت سوائے اولاد علی کے کسی کو جائز نہیں۔ عباسیہ، یہ گروہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے سوائے اور کسی کو امام تسلیم نہیں کرتے۔ امامیہ، ان کا خیال ہے کہ زمین پر ہر وقت کسی امام یا رسول خدا کا ہونا یقینی ہے۔ نارسیائی، ان کا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی ذات کو اوروں سے افضل سمجھے تو وہ کافر ہے۔ متناسخیہ، یہ کہتے ہیں کہ جان نکلنے کے بعد ایسا ممکن ہے کہ وہی روح کسی دوسرے جسم میں داخل ہو جائے۔ لانیہ، یہ گروہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ و عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وغیرہ پر لعنت کرتا ہے، نعوذ باللہ الیاذ اللہ۔ راجیہ، یہ کہتے ہیں حضرت علی دوبارہ دنیا میں آئیں گے، فی الحال ابر میں قیام فرما ہے۔ مرتضیہ، یہ گروہ اس بات کی حمایت میں ہے کہ بادشاہ اسلام سے ہر حال میں جنگ کرنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ 11 فرقے ہیں۔ ان 72 فرقوں کی تیاری اور تکمیل کے بعد میں عرصہ تک خاموش رہا، مگر جی کو کبھی اطمینان نہ ہوا۔ چنانچہ 13ویں اور 14ویں صدی میں ان کی تعداد میں 11 کا اضافہ اور ہوا، جن کے نام یہ ہیں: کرامیہ، دہریہ، حالیہ، باطنیہ، اباخیہ، براہمیہ، شعریہ، صفتائیہ، فلاسفیہ، سینا، مجوسیہ۔ ان کے علاوہ جو میرا نیا پروگرام مرتب ہوا ہے اس میں بھی یہ چیز زیر غور ہے کہ اس تفریق کو اور وسیع کیا جائے، اور امید ہے کہ اس کا نتیجہ 1960 کے آخر تک پیش کر سکوں گا۔ میرے ناموں کی تعداد اور ان کی تفصیل۔ جب کوئی بڑے مرتبے حاصل کرتا ہے یا تو اس وقت اس کے نام کے ساتھ طرح طرح کے خطاب چسپاں کر دیے جاتے ہیں، اور یا یہ خوش نصیبی اس بد نصیب کے حصے میں آئی ہے جو بد افعالیوں اور بدنامیوں کی انتہا کو پہنچ گیا ہو۔ لہٰذا یہ فیصلہ تو ناظرین کے ہی سپرد کرتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ طرح طرح کے القاب کیوں تراشے گئے۔ بہرحال ان دو باتوں میں سے ایک نہ ایک ضرور ہے، یا تو یہ کہ میں عالیہ مرتبت اور رفیع الشان ہوں، اور یا پھر اتنا ارذل اور نیچ ہوں کہ میرے نام کے ساتھ خطابوں کا دم چھلا لگا۔ خیر، مجھے اس سے بحث نہیں، وجہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ جتنے خطاب مختلف بارگاہوں سے مجھے ملے ہیں شاید آج تک کسی کو میسر نہ آئے ہوں، اور چونکہ ان میں سے بعض نام نہایت دلچسپ ہیں، اس لیے امید ہے کہ ناظرین ان کی کیفیت معلوم کر کے محفوظ ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سنیے کہ میرے نام اور خطاب اتنے ہیں کہ خود مجھے بھی اچھی طرح یاد نہیں رہے۔ البتہ جتنے نام زیادہ مشہور اور قابل ذکر ہیں ان کی تفصیل یہ ہے: ابلیس، یہ نام پروردگار کا عطیہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت سے نا امید ہوں۔ ہرمن، اس نام کا منشا یہ ہے کہ ہر قسم کے شر اور فساد کا برپا کرنے والا میں ہوں۔ اہرم، اس کے معنی ہے سانپ کا منہ، گویا یہ اشارہ ہے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا تھا۔ اس کے علاوہ کنایا یہ بھی ہے کہ جس طرح سانپ کا منہ زہریلا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح میرا وجود بھی ہے۔ بمرا، یہ نیاز مند کی کنیت ہے کیونکہ میرے لڑکے کا نام مرا تھا۔ خبیث، سب جانتے ہیں کہ خبیث نام سے کیسے عزت افزائی ہوتی ہے۔ خناس، اس کے معنی ہے بھاگنے والے کے، گویا میں ذکر خدا وغیرہ سے بھاگتا ہوں، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ میں آسمانی مذہب سے بھاگا تھا۔ خطیب اہل النار، گویا کہ میں ان تمام ناریوں کا خطیب بنوں گا جو میرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ شیطان، اس کے معنی دیوکش اور فریب دہندہ کے ہیں، اب مطلب آپ خود ہی سمجھ لیجیے۔ شیخ نجدی، اس نام کی ایک خاص وجہ، ایک مرتبہ قریش مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کر رہے تھے، میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر چپ ہو گئے، میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں بھی تمہارا ہمدرد اور شریک مشورہ ہوں۔ تب انہوں نے مجھ سے نام پوچھا، میں نے کہا میں شیخ ہوں، شہر نجد کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت وہ لوگ مجھے شیخ نجدی کہہ کر خطاب کرنے لگے۔ عزازیل، یہ میرا قومی نام ہے، میرے ماں باپ کا تجویز کیا ہوا اور انکار سجدہ تک میرا یہی نام رہا تھا۔
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرا سخت امتحان لیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ ابلیس تجھ سے ایک دلچسپ سوال کا جواب لینا ہے، یہ بتا کہ دنیا میں شیاطین کی تعداد کتنی ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت ہی سخت سوال کیا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے سچ بولنے پر مجبور ہوں، گو مجھے اس سوال کا جواب دینے سے نقصان پہنچے گا۔ لیکن خیر، جب آپ نے دریافت فرمایا ہے تو اب بتانا ہی پڑے گا۔ سنیے، اس کا حساب یہ ہے کہ کل اولاد آدم سے 10 حصہ زیادہ چوپائے حیوان ہیں، اور ان دونوں سے 10 حصے زیادہ پرند جانور ہیں، اور ان سب سے 10 حصے زیادہ یاجوج ماجوج ہیں، اور ان سب سے 10 حصے زیادہ ملائکہ ہیں، اور ان سب سے 10 حصے زیادہ میرے خاندان والے اور مرید ہیں۔ اب آپ غور فرما لیجئے کہ شیطان کی تعداد کتنی ہے اور وہ اولاد آدم علیہ السلام سے کتنے زیادہ ہیں۔ غوی، اس کے معنی گمراہ کے ہیں، گویا نام رکھنے کے علاوہ رکھنے والوں کا خیال میں گمراہ ہوں۔ معلم الملکوت، یہ نام اس لیے ہوگا کہ میں عرصہ تک فرشتوں کا استاد رہا ہوں۔ مرتد، اس کے معنی برگشتہ ہونے والے کے ہیں، گویا خطاب دینے والوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ میں مذہب الہی سے پھر گیا ہوں۔ مارد، یہ نام بھی اس لیے تجویز ہوا تھا کہ اس کے معنی سرکش دیو کے ہیں۔ شیاطین کی تعداد۔ میں اپنی زندگی کے واقعات میں جگہ جگہ اپنے مشن اور مریدوں کا تذکرہ کیا، بہتر ہے کہ اس سلسلہ میں یہ تفصیل بھی بیان کر دوں کہ شیاطین یعنی میرے مریدوں اور ساتھیوں کی تعداد کتنی ہے اور کس حساب سے ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مجھے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرا سخت امتحان لیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ ابلیس تجھ سے ایک دلچسپ سوال کا جواب لینا ہے، یہ بتا کہ دنیا میں شیاطین کی تعداد کتنی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت ہی سخت سوال کیا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے سچ بولنے پر مجبور ہوں، گو مجھے اس سوال کا جواب دینے سے نقصان پہنچے گا۔ لیکن خیر، جب آپ نے دریافت فرمایا ہے تو اب بتانا ہی پڑے گا۔ سنیے، اس کا حساب یہ ہے کہ کل اولاد آدم سے 10 حصے زیادہ چوپائے حیوان ہیں، اور ان دونوں سے 10 حصے زیادہ پرند جانور ہیں، اور ان سب سے 10 حصے زیادہ یاجوج ماجوج ہیں، اور ان سب سے 10 حصے زیادہ ملائکہ ہیں، اور ان سب سے 10 حصے زیادہ میرے خاندان والے اور مرید ہیں۔ اب آپ غور فرما لیجئے کہ شیاطین کی تعداد کتنی ہے اور وہ اولاد آدم سے کتنے زیادہ ہیں۔ آج کل کیا کر رہا ہوں؟ جی تو نہیں چاہتا کہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دوں، لیکن میں انسان کی طرح دھوکے باز نہیں کہ اپنے نقصان کا خیال کر کے جھوٹ بولوں، یا اپنی اچھی اچھی باتیں تو بڑے عنوانات کے ماتحت شاندار الفاظ میں کہہ دوں اور بری باتیں چھپا لوں۔ جانتا ہوں کہ اس عنوان کے تحت میں جو کچھ بھی لکھوں گا اس سے میرے مشن کو بہت نقصان پہنچے گا، لیکن کچھ پرواہ نہیں۔ جب اوکھلی میں سر دیا ہے تو موصلوں سے کیوں ڈروں؟ جو حق بات ہے اسے کیوں چھپاؤں؟ جو کچھ میں کر رہا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا، اس کے لیے عمر پڑی ہے، آج جھوٹ بول کر کیوں انسان بنوں؟ اگر میری نئی اسکیمیں اور ہتھ کنڈے ظاہر ہو گئے تو کس کی مجال ہے کہ میرے راستے میں روڑا اٹکا سکے؟ سنیے، آج کل میرے دفتر میں کام کی بہت زیادتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور میری کمپنی نے ایک ہی وقت میں بے شمار تحریکیں زیر عمل کر لی ہیں۔ گو کام کی یہ زیادتی ذاتی طور پر مجھے کچھ تکلیف نہیں دیتی، لیکن ان سب پر کنٹرول میں کافی دقت پیش آ رہی ہے۔ جب موجودہ وقت کے لیے ہماری مجلس تحریک ساز مختلف تجاویز پیش کر رہی تھیں تو میں نے بحیثیت صدر کے صرف ایک ہی رائے دی تھی کہ ہم سب کو ہر طرف سے غافل ہو کر صرف مسلمان قوم پر مہربان ہونا چاہیے تاکہ اپنی دیرینہ عداوت کی پیاس بجھا سکیں۔ لیکن افسوس ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کی رائے سے
یہ تجویز واپس لینا پڑی، کیونکہ ان سب کا مشورہ تھا کہ ہمیں ناانصافی نہ کرنا چاہیے، صرف مسلمانوں کو منتخب کر کے باقی سب کو آزاد کرنا انصاف کا خون کر دینا ہے۔ کیا باقی قومیں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہمیں اپنے وسیع ذرائع کو حرکت میں لانے سے گریز کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر ہے کہ ضرورت کے لحاظ سے یا تو فرداً انسانوں میں سے بدلہ لیا جائے یا بحیثیت قوم، لیکن اس انتقام کے نشانہ پر ان سب کو لے آنا چاہیے جن کا تعلق آدم کی اولاد سے ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں جغرافیائی حالات پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد ہم نے مختلف ملکوں کے لیے ان کی مناسبت سے مختلف تجاویز منظور کی۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ میں ہر ملک کے لیے منظور شدہ حالات کو اس کتاب میں لکھ دوں، لیکن یہ بے نتیجہ سی بات ہے، کیونکہ یہ کتاب اردو زبان میں شائع ہو رہی ہے اور اردو سوائے ہندوستان اور پاکستان کے کہیں بھی رائج نہیں ہے۔ بس میں صرف وہ باتیں بیان کروں گا جو ان کا تعلق ان ملکوں سے ہے، یعنی صرف 2 تجویزیں ہیں جو ان ملکوں کے باشندوں کے لیے ہماری مجلس تحریک ساز نے تیار کی ہیں۔ ہاں، اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ جس زبان میں مجھے سوانح عمری لکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی رہے گی یا جن زبانوں میں اسے شائع کرنے کے لیے بھیجوں گا، وہ زبان جہاں بولی جاتی ہوگی ان سب مقامات کے متعلق تجاویز بھی اس میں درج کروں گا۔ مثلاً کل کو اگر یہ کتاب کسی نے انگریزی میں شائع کی یا کرنے کا ارادہ کیا تو یورپ کے ان تمام خطوں کے حالات بھی بھیج دوں گا جہاں جہاں انگریزی رائج ہے، یا اگر جرمن زبان میں کسی شخص نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تو جرمنی کے لیے جو تجاویز ہماری مجلس کے زیر عمل ہیں وہ صراحت کے ساتھ لکھ دوں گا۔ اسی طرح عربی، فارسی، ترکی، چینی، جاپانی، لاطینی وغیرہ وغیرہ زبانوں کے لیے وہاں کے حالات بھیج سکتا ہوں۔ جس شخص کو ضرورت ہو مجھ سے منگا لے۔ فی الحال آپ پاکستان اور ہندوستان کے متعلق تجاویز کے حالات سنیے۔ یہ تو قریب ناممکن ہے کہ میں اس مختصر سی کتاب میں ان تمام تجویزوں کا حال درج کر دوں جو ان ملکوں کے لیے ہماری مجلس تحریک ساز نے اپنے آئندہ یا موجودہ پروگرام میں شامل کی ہیں۔ تاہم چند اہم تجاویز کا ذکر دینا ضروری ہے۔ مثلاً میں نے اولاد آدم میں یہ اسپرٹ پیدا کی کہ وہ لباس کے جھگڑے میں نہ پڑیں، کیونکہ کپڑے پہننے سے انسانی جسم کو دھوپ نہیں مل سکتی اور دھوپ کا غسل صحت کے لیے ضروری ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ معرب کے بعض حصوں میں مجھے اس تحریک کا حوصلہ افزا نتیجہ ملا، مگر ایشیا کے کم عقل باشندوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ تحریک اخلاق اور تہذیب کی دشمن ہے۔ تاہم یہ کیسے ممکن تھا کہ میری کوشش رائے گاں جائے؟ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے خاندانوں کی نوجوان لڑکیاں اور عورتیں کوشش کرتی ہیں اس بات کی کہ ان کے جسم کا زیادہ سے زیادہ حصہ ننگا نظر آئے اور لوگ اسے دیکھیں، ورنہ آپ ہی بتا دیجئے کہ عریانی کے کیا معنی ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ننگا رہنے کی کوشش وہ لڑکیاں کرتی ہیں جن کی دادی یعنی اماں حوا نے دوسروں سے لباس مانگ کر جنت میں اپنی ستر پوشی کی تھی۔ اس کے علاوہ میرے مشن کی تعلیم کا بیشتر حصہ آسمانی تعلیم کی ضد پر منحصر ہے۔ اس واسطے آپ ہر معاملے کو سامنے رکھیے اور اندازہ کیجئے کہ اخلاق اور تمدن کیا چاہتا ہے اور میری تعلیم کیا گل کھلا رہی ہے۔ خدا نے بندے سے کہا شراب نہ پی، میں نے کہا پی۔ کچھ میری طرف آئے اور کچھ پرانی لکیر کے فقیر ہو کر بن دیکھے خدا کی طرف۔ ادھر سے زنا، جوا، فسق و فجور، بے شرمی، بے حیائی اور خدا جانے کس چیز کی ممانعت ہوئی، اور میری طرف سے ان سب چیزوں کے جواز کا پروپیگنڈا ہوا۔ نتیجہ خود دیکھ لیجئے، میری طرف کتنے ہیں اور اس خدا کی طرف کتنے ہیں جس کو تمام جہاں پر خدائی کا دعویٰ ہے۔ اگر اس معاملہ میں انصافانہ غور کیا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسانی آبادی کا 3/4 حصہ میرے قبضے میں آ چکا ہے، اور اگر یہی رفتار رہی اور میرے بھولے بھالے شکاری اسی طرح غفلت کی نیند سوتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب دنیا والے 99% میری تعلیم اور میرے مشن کے مجسم اشتہار بن جائیں گے۔ آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے طوالت کے خوف سے اپنے موجودہ اور زیر عمل پروگرام کو بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی طویل ہے۔
اور صرف اس کے لیے موجودہ کتاب سے دگنی ضخامت کی ضرورت ہے۔ بس میں احتیاطاً تازہ مشاغل کو محفوظ رکھتا ہوں۔ اگر ناظرین نے ضرورت محسوس کی تو انشاءاللہ وہ علیحدہ کتاب کی صورت میں پیش کروں گا، جو غالباً موجودہ سے کہیں زیادہ ضخیم ہوگی، اور چونکہ آج کل کے واقعات درج کروں گا اس واسطے دلچسپ بھی زیادہ ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے حالات پڑھنے والوں کو ابھی سے میری آئندہ زندگی اور اگلے پروگرام کو سمجھنے کی بےتابی ہوگی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں قبل از وقت اپنی اسکیم ظاہر کر کے رخنہ اندازی کی دعوت نہیں دینا چاہتا۔ تاہم ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تازہ مشاغل کا ایک ہلکا سا خاکہ بتا دوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ستمبر 1939 یعنی 1939 میں میرے مریدوں نے جرمنی سے ایک نہایت کارآمد آواز بلند کی اور ایک ایسی خون ریز جنگ کی بنیاد رکھی جس کا نتیجہ میں نسل آدم کے کروڑوں لہلہاتے پودے تہس نہس ہو گئے۔ میں نے شروع میں اندازہ لگایا تھا کہ کم از کم دنیا کی 1/4 آبادی کو اس تحریک میں مبتلا کر کے فنا کر دوں گا، مگر جرمنی کے ایک بزدل مرید نے میری یہ اسکیم کمزور کر دی اور وقت سے پہلے ہی جی چھوڑ بیٹھا۔ بہرحال 1944 یعنی 1944 تک اس جنگ میں جو لطف آیا وہ میری معقول کامیابی کہی جا سکتی۔ چونکہ میری یہ اسکیم ادھوری رہ گئی تھی، اس لیے جنگ کے خاتمے کے بعد بھی میں نے اپنی تمام فوجوں کے لیے اعلیٰ کمانڈروں کو ہدایات بھیج دیں کہ پھر کسی نہ کسی طرح انسان کو آمادہ فساد کرو اور جلد سے جلد دنیا کی 1/4 آبادی کو خون میں نہلا دو۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے فوجی افسروں نے اس حکم کی اہمیت کو فوراً سمجھ لیا اور ساری دنیا میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ اب جس طرف نظر اٹھا کر دیکھیے خون ہی خون نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں ناانصافی ہوگی اگر میں اپنے چینی نمائندوں کی حسن کارکردگی کو نہ سراہوں، جنہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ چین میں ایسے حالات پیدا کر دیے جن کی بدولت اس وسیع و عریض ملک کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ اسی طرح فلسطین، یونان، ہندوستان، برما، انڈونیشیا، ہالینڈ، جاوا وغیرہ بہت سے ممالک میں میرے ساتھیوں اور دوستوں نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں ان کی تفصیل بھی انسان ضعیف البیاں کے کانوں تک پہنچ چکی۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ان تمام خونی حوادث میں اگرچہ 100% میرا ہاتھ ہے، لیکن آپ ہی بتائیے کبھی کسی طرف سے مجھ پر کوئی الزام آیا؟ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ یہ مٹی کا پتلا انسان دعوے تو آسمانی کرتا ہے، مگر عقل اتنی بھی نہیں رکھتا کہ اپنے گرد و پیش کے حالات کو صحیح رنگ میں پہچان سکے۔ فلسطین کے خون خرابہ کو یہودیوں کے سر تھونپا جاتا ہے، یونان میں عوام کے جذبات کو ملزم گردانتا ہے، ہندوستان کے سابقہ فسادات کی ذمہ داری ہندوؤں کی ذہنیت پر ڈالتا ہے، برما کی قتل و غارت گاری کو انسانوں کی پارٹی ندی کا نتیجہ قرار دیتا ہے، انڈونیشیا کی تباہی کا ذمہ دار ہالینڈ کی سامراجی ذہنیت کو ٹھہراتا ہے، اور نادان یہ نہیں سمجھتا کہ قصور کٹ پتلی کا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بات آدم کو تسلیم کر لینی چاہیے کہ میں نے انتقام کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ لیا ہے اور نہایت کامیابی کے ساتھ اپنی اس پیاس کو بجھا رہا ہوں۔ موجودہ دور کے انسان نے بھی میرے کارہائے نمایاں کو اچھی طرح دیکھا ہے، اور جو کچھ اگلے چند برسوں میں کرنے والا ہوں وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اگرچہ اس کی تفصیل بتانی ابلیسی مشن کے مفاد کے خلاف ہے، تاہم اشارتاً بتائے دیتا ہوں کہ اگر انسان میں کچھ دم خم ہے تو میرے فولادی مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کرے۔ میں نے ایک جدید پروگرام کے تحت اپنے چند ہوشیار ساتھیوں کو امریکہ اور روس میں بھیج دیا ہے، اور کچھ لوگ انگلینڈ میں مقرر کیے ہیں۔ تینوں پارٹیاں میری بتائی ہوئی سائنٹیفک ترکیبوں پر عمل کریں گی اور دنیا کو ایک بار پھر یاد دلا دیں گی کہ ابلیس مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اور اس کا جذبہ انتقام آج تک جوان ہے۔ نامناسب نہ ہوگا اگر اس سلسلہ میں ہندوستان اور پاکستان میں عمل میں لانے والی تحریکوں کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہند میں سابقہ فسادات میں جو کسر رہ گئی ہے اسے پوری کرنے کے لیے عوام کے جذبات کو تربیت دوں۔
اس مقصد کے لیے میں نے خاص طور پر کئی عمدہ آدمی منتخب کیے ہیں جن کے نام فی الحال ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ یہ اشارہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی تحریک کا سردار میں نے ہند کے ایک ایسے عقل مند انسان کو تجویز کیا ہے جس کی بابت ہندی اور پاکستانی اخبارات اکثر اپنے معتصبانہ خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، جسے باوجود کافی عقل و دانش رکھنے کے یہ لوگ دیوانہ لیڈر کہتے ہیں، اور جب یہ کوئی میرے مطلب کی تقریر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بکواس کر رہا ہے، حالانکہ وہ تقریر کا ماسٹر ہے اور اپنے مخالفین کو دن میں تارے دکھا دیتا ہے۔ بہرحال مجھے اپنے اس انتخاب پر فخر ہے اور یقین ہے کہ وہ میرا سچا رفیق ثابت ہوگا اور تمام ملک میں ایک نہ ایک دن اس کا لوہا مانا جائے گا۔ اگر خدا نے اسے جلدی نہ اٹھا لیا تو میں اس کے ہاتھوں وہ کچھ کرا دوں گا کہ بنی نوع انسان کو اگر اس کی پہلے سے خبر ہو جائے تو خوف کے مارے اس کا دم نکل جائے۔ جو مجھے اپنے اس چیلے پر اس لیے بھی فخر ہے کہ وہ ہزار مخالفتوں کے باوجود میری طرح اپنے ارادوں پر اٹل نظر آتا ہے۔ خدا اس کی عمر میں برکت دے اور وہ میرے ناتمام مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں نمایاں امداد دے سکے۔ پاکستان سے بھی میں غافل نہیں ہوں۔ اس ملک کے لوگوں کو ہرگز یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس لاحول کا اختیار ہے، اس لیے وہ میری گرفت سے بچ رہیں گے۔ میں نے اس ملک میں بھی جگہ جگہ اپنے ایجنٹ مقرر کر دیے ہیں جنہوں نے باقاعدگی سے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور اکثر مقامات سے ان کی شاندار کامیابیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں جن کی تفصیل اپنی کسی اگلی کتاب میں بیان کر دوں گا۔ فی الحال تو پڑھنے والوں سے ایک درخواست ہے کہ وہ میری اس سوانح عمری کو پڑھنے کے بعد فوراً کسی آگ میں پھینکوا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کتاب میں نے جو راز وقت سے پہلے ظاہر کر دیے ہیں وہ تشت از بام ہو کر میری ناکامی کا سبب بن جائیں۔ اس سلسلہ میں تمام ناظرین سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کتاب پڑھنے کے بعد جلا ڈالیں گے یا کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں گے، قیامت کے روز میں ان کے گناہ اپنے کھاتے میں لکھوا کر انہیں جنت میں بھجوا دوں گا۔ دوستوں کا دوست ابلیس۔